مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی دیکھیے کہ کس طرح اب اجلاسوں میں سی ایم کے قتل کرنے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ کیرلا سے آ رہی وہ ویڈیو سناؤں گا آپ کو۔ دہلی کے چاندنی چوک کی لاجپت رائے مارکیٹ میں آج خوفناک آتش زدگی کی خبریں آ رہی ہیں۔ یو پی میں 8 مرحلوں میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی اعلانات بہت جلد ہی متوقع ہیں۔ اس طرح کے آج الگ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، تفصیلات سناؤں گا۔ تو وہیں پر گجرات کی صورت میں آج زہریلی گیس کے رسنے کی وجہ سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ ایک بس ڈرائیور کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ 190 سال کی قید کی سزا ملی ہے ہمارے بھارت میں۔ مدھیہ پردیش کی میں بات کرتا ہوں۔ اور غزہ اسرائیلی طیاروں پر روسی ساختہ میزائلوں سے حملے کے بعد سرخی بنی ہے۔ تو وہیں پر چین نے رشیا اور امریکہ سے کہا ہے کہ پہلے آپ ہتھیار بنانا بند کریں، بعد میں دوسروں کو سمجھائیں۔ وہیں پر مسلم لڑکیوں کی بولی لگانے والا، نیلامی کرنے والے لوگوں کے الگ الگ جب چہرے آ رہے ہیں تو ہر ایک کو کلیدی سرغنہ یا اہم ملزم مانا جا رہا ہے۔ اب آسام سے جس کی گرفتاری ہوئی ہے اس سلسلے میں پولیس نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین گرامی حوثیوں نے بہت بڑا میزائل حملہ کر دیا ہے یمن میں اتحادی افواج پر، 12 فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ مہینے کا آغاز ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے وعدے پورے نہیں کیے وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ 2 ملین سبسکرائبرز کو لے جانے میں ہمارا ضرور تعاون کریں۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے آج کل ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کسی کے قتل کی بات کرنا یا قتل کی دھمکی دینا، اور وہ بھی بھرے بازار میں، احتجاج میں، سیاسی ریلیوں میں ایک شیوا بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو جس انداز میں کچھ ذرائع یا حوالے دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ پوری طرح سے نڈر بن جاتے ہیں۔ کیرلا کے سی ایم پنرائے وجین کے گلے کو کاٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں بی جے پی کے کارکنان، اور وہ بھی ایک سیاسی ریلی میں۔ اور نہ صرف اس سیاسی ریلی میں ان کے قتل کے اور ان کا گردن کاٹنے کی نعرے لگ رہے ہیں، بلکہ اس کو فیس بک میں لائیو بھی چلا رہے ہیں۔ اور لائیو چلانے والا بی جے پی کیرلا کا ریاستی جو ترجمان ہوتا ہے سندیپ واچسپتی، اس نے جو ہے وائرل کیا۔ اب جو ہے سوشل میڈیا میں جیسی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے وائرل ہونے لگی تو بی جے پی کی کرکری شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی اصل میں کوڈنگلور نامی علاقے میں بی جے پی کارکنان کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی تھی، اور یہ ریلی 2006 میں بی جے پی کی جانب سے بلدیہ کے کارکن کی قتل کے سلسلے میں جو برسی ہو رہی تھی اس سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ اسی ریلی میں مکھیہ منتری پنرائے وجین کو قتل کریں گے، ان کی جو ہے زبان کتوں کو پھینک دیں گے، اس طرح کی جو ہے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ویڈیو وائرل ہونے لگی۔ تو جو ہے ناظرین گرامی کل جو ڈرامہ ہوا پنجاب میں اور آج تک جو ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی کے چلتے اپوزیشن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہاں دیکھیے کہ بی جے پی کے کارکنان صاف اور واضح طور پر ایک سی ایم کو قتل کرنے کی پوری طرح دھمکی دے رہے ہیں۔ اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ پنجاب کے اس ڈرامے پر کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ملیالی زبان سمجھنے والوں کے لیے آواز کے ساتھ تھوڑا ہم پیش کر دیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔
ناظرین گرامی، دہلی سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں کے چاندنی چوک کے لاجپت رائے مارکیٹ میں آج بہت ہی خوفناک آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا ہے، اور مشہور چاندنی چوک ہے، یہاں پر اس وقت فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں پہنچی اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آگ کس طرح لگی اس کی وجہ کا ابھی تک انکشاف نہیں ہوا، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دہلی فائر سروس کے اسسٹنٹ ڈویژنل آفیسر راجیش شکلا نے کہا کہ کل 105 عارضی دکانوں میں آگ لگی ہے۔ علاقہ بازار کے تحت آتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ بجلی کی خرابی کی وجہ سے لگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 150 دکانیں اگر جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے خبر سرخیوں میں آ گئی۔ اسی طرح ناظرین گرامی، گجرات سے بھی آج بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی۔ یہاں پر ایک زہریلی گیس کے رسنے کی وجہ سے سورت میں 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 19 دیگر افراد بیمار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں جو جھلس گئے ہیں۔ ناظرین، دراصل سورت کے سچن انڈسٹریل ایریا میں آج ممکنہ طور پر ایک کیمیکل ٹینکر سے نالے میں بہائے جانے والے کیمیکل کی وجہ سے مشتبہ طور پر زہریلی گیس پھیلنے سے کم از کم 6 مزدوروں کی موت ہوئی اور 19 افراد بیمار ہوئے جن کا علاج چل رہا ہے۔ ان کی بھی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ کئی لوگوں کے جھلس جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سچن تھانے کے پولیس انسپکٹر کے پی جڈیجا نے UN کو بتایا کہ ساڑی اور کپڑوں پر پرنٹنگ کرنے والی وشو پریم ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ مل کی فیکٹری کے قریب صبح سویرے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور کس طرح سے لوگ جھلس گئے، یہ ساری چیزیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دہلی سے آنے والے وہ فیکٹری کی اور یہ سورت سے آنے والی خبر ہے جو آج بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے بھارتیوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، یوپی میں 8 مرحلوں میں الیکشنز کا امکان ہے، یہ الگ الگ ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں۔ تفصیلات میں اگر بتاؤں آپ کو تو اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور کسی بھی وقت انتخاب کا معرکہ کھیلا جا سکتا ہے۔ اس درمیان خبر ہے کہ اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات 6 سے 8 مرحلوں میں کرائے جا سکتے ہیں، امکانات ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن اتر پردیش میں ووٹنگ کے مراحل کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یوپی میں اسمبلی انتخابات 6 سے 8 مرحلوں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کمیشن کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر الیکشن کرانے سے پہلے ہر پہلو پر غور کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی وزارت صحت سے میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس کا اعلان آج کل میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات صاف طور پر گزشتہ کئی دنوں سے آ رہی تھی کہ جنوری کے مہینے میں ہی تاریخ کا پوری طرح سے اعلان سامنے آ جائے گا، جس کی وجہ سے اس وقت پارٹیاں بھی اور یوپی کے لوگ بھی منتظر ہیں کہ تاریخ کا اعلان ہو جائے، جو پورے بھارت میں بڑے انتظار کے ساتھ، شدت کے انتظار کے ساتھ اس الیکشن اور الیکشن کے نتائج کا انتظار بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال اس وقت بنائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بس حادثہ ہو جائے اور اس میں لوگ مر جائیں، اس کے ڈرائیور کو کتنے سال کی سزا مل سکتی ہے؟ لیکن مدھیہ پردیش میں ایک عدالت نے 6 سال بعد 190 سال قید کی سزا سنائی ہے ڈرائیور کو۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش کے پنا میں 6 سال قبل بس حادثے میں 22 مسافر زندہ جل گئے تھے اور یہ منظر پورے بھارت نے دیکھا تھا، بڑی سرخیوں میں خبر چھپی تھی۔ عدالت نے اس حادثے میں بس ڈرائیور کو مجرم قرار دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج RP سونکر نے بس ڈرائیور شمش الدین کو جس کی عمر 47 سال ہے، اس کو 190 سال قید کی سزا سنائی۔ ڈرائیور کو ہر ایک کاؤنٹ پر 10 سال کے الگ الگ شرائط کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہیں عدالت نے بس مالک گیانندر پانڈے کو بھی قصوروار پایا۔ عدالت نے بس مالک کو محض 10 سال قید کی سزا بھی سنائی ہے۔ ڈرائیور شمس الدین کو IPC سیکشن 304 کے پارٹ 2 کے تحت قصوروار پایا گیا۔ طویل سماعت کے بعد اب فیصلہ آیا ہے۔ ڈرائیور اور بس کا مالک دونوں ہی ستنا ضلع کے رہنے والے۔ یہ بس حادثہ 4 مئی 2015 کو منڈلا کے نیشنل ہائی وے پر پانڈو فال کے قریب پیش آیا تھا۔ انوپ ٹریولز کی بس MP19 P0533 20 فٹ گر کر پلٹ گئی تھی۔ 32 سیٹوں والی بس چھترپور سے تقریباً 12:40 پر روانہ ہوئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں ڈرائیور کو جس طرح بڑی سزا دی گئی ہے 190 سال کی، اس کو لے کر کے یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے اور چیلنج کیا جاتا ہے تو کیا اس فیصلے کو برقرار رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں اس خبر کی جو گزشتہ 3-4 دنوں سے ہے، لیکن یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے الگ الگ لوگوں کی گرفتاریوں کے بعد اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو یہی سرغنہ ہے اس معاملے کا۔ ممبئی پولیس کے بعد اب دہلی پولیس نے بھی
बुली बाय ऐप से मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने के मामले में कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि बुली बाय ऐप के खालिक उसके कलीदी साजिशकार को आसाम से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और कम से कम 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस काफ़ी दबाव में थी। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि 6 महीने पहले के सुली डील के मामले में भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उस मौके पर भी मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाकर नीलामी के लिए पेश कर दिया गया था। अब दिल्ली पुलिस के डीसीपी IFSO के PS मल्होत्रा ने कहा, नीरज बिश्नोई, जिसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की IFSO टीम ने आसाम से गिरफ्तार किया, गिटहब पर बुली बाय का असल साजिशी है, जो ऐप का खालिक है और वो चलाता है। ऐप का कलीदी मुलजिम ट्विटर अकाउंट चलाता है, उसे दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कलीदी मुलजिम 20 साल नीरज बिश्नोई आसाम के जोरहाट के देगंबर इलाके का रहने वाला है और वो वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल का B.Tech तालिब इल्म है। इससे कबल मुंबई पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक इंजीनियरिंग का तालिब है। मुंबई पुलिस ने सबसे पहले बुली बाय ऐप केस में बेंगलुरु के इंजीनियरिंग के तालिब विशाल झा को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसने उत्तराखंड से 12वीं की 18 साल तालिबा श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं हम। तीसरे मुलजिम मैनक रावत को भी मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से ही गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस का कहना है कि श्वेता सिंह ने पूछताछ के दौरान एतराफ़ किया कि वो नेपाल की रिहायशी एक सोशल मीडिया दोस्त की हिदायत पर एक काम कर रही थी। उत्तराखंड पुलिस के तर्जुमान DIG सेंथल ए कृष्णाराज ने कहा है कि मुंबई पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान उसने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया के एक दोस्त नेपाल के रहने वाले गयो नाम के शनाख्त किए जाने वाले शख्स की हिदायत पर फर्जी अकाउंट बनाया। इस अकाउंट का इस्तेमाल बुली बाय ऐप पर मवाद पोस्ट करने के लिए किया गया था। पुलिस की जानिब से कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि बुली बाय ऐप को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। इस पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें अपलोड की गई थी। भाई नाज़रीन गिरामी, अब दिल्ली पुलिस की जानिब से आसाम से अहम सरगना इस मामले को गिरफ्तार करने के बाद अलग तरह के सवालात सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं, इसलिए कि दिल्ली पुलिस का जो कार्रवाई है बिलखुसूस इधर कुछ सालों से और मुसलमानों को लेकर के वो बहुत ही जो है मुश्तबा हैं और आप जानते हैं कि वजह क्या है। इसलिए जैसे उनकी गिरफ्तारी और आसान से गिरफ्तार करने की बात आई, 6 महीने पहले के मामले में किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई और उस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। जब जो है मुंबई की पुलिस मुतहर्रिक हुई और लगातार लोगों को गिरफ्तार करने लगी, तब जाकर के जो मुतहर्रिक हुई और दूसरे एक अहम सरगना कहते हुए बिश्नोई को गिरफ्तार किया। सवाल ये किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी किसी इससे भी बड़ा जो सरगना है जिसके हाथ में ये लगाम है, उस लगाम वाले को बचाने के लिए तो ये सारी जो है साजिश तो नहीं जा रही, कोई मंसूबा तो नहीं बनाया जा रहा। ये कहते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जो है उंगली उठाने की हल्की सी कोशिश की गई है सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरों के साथ, इसलिए कि जो किरदार रहा है उसी के इश्तिबाहात को सामने रखते हुए इस तरह के तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया में। अब बाकी सारी तफसीलात जो है पुलिस, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस, जाहिर सी बात है कि अब इन तमाम लोगों को आपस में बिठाया जाएगा, अलग अलग तरह की तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी, तभी जाकर के पता चलेगा कि इन लोगों का अहम सरगना कोई और है या फिर जो है यही लोग आपस में मिल करके एक टीम बना करके ये सब काम कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ आलमी ख़बरों पर बिलखुसूस हथियारात को लेकर के जो इस वक्त दौड़ है उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले इसराइली तैयारों पर रूसी साख्ता मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद ये खबर सुर्खियों में आई। वजह उसकी है कि रूसी साख्ता मिसाइल थे। दरअसल हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी की थी। इस मौके पर फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने काबिज़ दुश्मन के जंगी तैयारों के ख़िलाफ़ साम 7 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस नौयत का मिसाइल तैयारों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत के एक ज़रिए के हवाले से बताया गया है कि मुज़ाहमत के फ़िज़ाई दिफा यूनिट ने ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले साम 7 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल हेलीकॉप्टरों और तैयारों को फ़िज़ा में निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़राया का कहना है कि साम 7 तर्ज के 2 मिसाइल इसराइली हेलीकॉप्टरों और जंगी तैयारों पर दागे गए। ये मिसाइल उस वक्त दागे गए जब इसराइली फ़ौज ने जनूबी गज़ा में खान यूनुस के मकाम पर अल-क़ादिसिया कैंप पर वहशियाना बमबारी की थी। ज़राया का मानना है कि साम 7 स्ट्रेला रूसी साख्ता मिसाइल है जो तैयारों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हजम के एतबार से एक छोटा मिसाइल है जो 14.5 इंच के धाने वाली तोप के ज़रिए दागा जाता है। ये मिसाइल 3700 मीटर तक मार सकता है। इसे सोवियत यूनियन के दौर में इस्तेमाल किया गया था और सन 1968 में सोवियत फ़ौज के हवाले किया गया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने इतवार को एक बयान में कहा कि इसराइल पर रॉकेट फायर करने वाला कोई भी फरीक या ग्रुप उसके नताइज का जिम्मेदार है।
یہ بات انہوں نے تل ابیب کے قریب غزہ سے داغے 2 راکٹوں کے حوالے سے کہی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ پوری تفصیلات اس لیے سامنے لائی گئی ہیں کہ جو طیارہ شکن توپ ہے، غزہ کی پٹی پر جنگی طیاروں پر جو فائرنگ ہوئی، اسرائیلی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی تھی کہ فضائیہ نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں فلسطین دھڑوں کے مقام پر بمباری کی، اور اس کو جو گرانے کے لیے جن طیارہ شکن توپوں کا استعمال کیا گیا، میزائل جس کو کہا جاتا ہے، وہ روسی ساختہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے یہ معاملہ الگ ہی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہاں پر فلسطینی مزاحمت کاروں کو یہ طیارہ شکن توپ کس نے دیے، کیوں کر کے دیے، کیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو لے کر کے بحث شروع ہو چکی۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد اسرائیل اپنے لیے تو ہتھیار اس قدر بناتا ہے کہ معصوموں کی جان لیتا رہتا ہے، اور جب اس کے میزائل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت کس طرح کی وہ خبریں لوگوں میں اور انٹرنیشنل سطح پر پھیلا کر کے فلسطینیوں کو ہتھیار دینے والوں کے لیے نشانہ بناتا ہے، وہ اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین ادھر شمالی کوریا کے ہائپرسونک میزائل کے تجربے کے بعد امریکہ غصے میں آ گیا ہے۔ جی ہاں، شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی KCNA کے مطابق شمالی کوریا نے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل 700 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو کہ ہائپرسونک میزائل کا یہ دوسرا تجربہ ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ابھی بھی تعطل کا شکار ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ ایک ساتھ ہے تو شمالی کوریا دوسری جانب ہے، اور ہمیشہ سے شمالی کوریا کی جانب سے جب کبھی اس طرح کے ہتھیارات کا تجربہ ہوتا ہے تو امریکہ اس پر جو ہے سوال اٹھاتا ہے اور پوری دنیا میں الگ میسیج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ شمالی کوریا بہت ہی خطرناک ہتھیار بنانے میں وہ نہ صرف بدنام ہے بلکہ مشہور بھی ہے، اس لیے کہ اس سے ہتھیار خریدنے کے لیے ممالک دوڑ لگاتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف یہ حالات ہے تو دوسری جانب رشیا اور امریکہ خود تو ہتھیار بناتے ہیں، دوسرے ممالک کو جو ہے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ہتھیار نہ بنائیں، جیسے بالخصوص ایران کو لے کر کے بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، چین کو لے کر کے، جو وہ اس کو اپنے حریف ممالک مانتے ہیں، رشیا ہو یا پھر امریکہ، وہ دوسرے ممالک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اخبارات کا استعمال کر کے الگ الگ طرح کے لوگوں میں ڈراؤنے خواب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جوہری تصادم سے بچنے کے عالمی طاقتوں کے مشترکہ وعدے کے ایک دن بعد بیجنگ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو جدید بنا رہا ہے، یعنی چین نے، تاہم امریکہ کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ تیزی سے انہیں وسعت دے رہا ہے۔ چین نے کہا کہ اس کی جوہری ہتھیاروں کی ذخیرے کی جدید کاری کا عمل جاری ہے، تاہم اس نے دلیل پیش کی کہ ایسا صرف اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ وہ اپنی قومی دفاع کے لیے اپنی کم سے کم ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے علاوہ چینی وزارت خارجہ میں ہتھیاروں کے کنٹرول کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل فو کانگ نے کہا ہے، چین نے ہمیشہ سے جوہری ہتھیار پہلے نہ استعمال کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اور ہم اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی جوہری صلاحیتوں کو کم سے کم ضروری سطح پر برقرار رکھتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے ان الزامات کی بھی تردید کی چین اپنے جوہری ہتھیاروں کو بہت تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اپنے ہتھیار کرنا بند کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کریں۔ ایک روز قبل دنیا کی 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس نے ایک مشترکہ بیان میں جوہری تنازع سے بچنے اور دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا۔ اسی کے بعد یہ بیانات اس وقت لگاتار سرخیوں میں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اسی طرح کا میزائل حملہ بہت ہی خطرناک انداز میں اس وقت جو ہے یمن میں حوثیوں نے کیا ہے، جس میں متحدہ افواج کے 12 فوجی کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، یمن کے ضلع شبوہ میں حوثیوں کے میزائل حملے کے نتیجے میں 12 یمنی فوجی ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی۔ اطلاعات کے مطابق یمن فوج کے کمانڈر شبوہ کی تحصیل آسے لان میں ایک سرکاری شخصیت کے گھر میں اجلاس کر رہے تھے جب حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سے انہیں ہدف بنایا۔ حملے میں اجلاس کی سیکورٹی کے لیے متعین فوجیوں میں سے 12 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم کمانڈروں میں سے کوئی ہلاک یا زخمی نہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حملے کے بارے میں یمن حکومت یا پھر حوثیوں کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن تصاویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حوثیوں نے ہی اس اہم ترین اجلاس میں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے عالمی سطح پر اس وقت میزائلوں کی دوڑ، ہتھیاروں کی دوڑ، اور عام عوام اس سے کس طرح جوجھ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی
کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،